تو بہرحال جب اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اب قبر میں جب جو ہی اس کو اتارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ قبر میں بھی اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں، اس کے پاس بھی منکر نکیر آتے ہیں اور آ کے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس سے بھی سوال کرتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اب یہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی، جس نے ساری زندگی صبح دوپہر شام اللہ اللہ کرتا رہا؟ اللہ اللہ کرتا رہا، مراد یہ نہیں کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرتا، بلکہ اپنی ہر زندگی کے ہر پہلو میں وہ کانشیس رہتا تھا کہ میں اللہ کو اپنا رب مان کے زندگی گزاروں، میں اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کی اطاعت کروں۔ وہ اللہ کو یاد رکھتا تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دن میں 5 دفعہ بلاتا تھا کہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہو، تو 5 دفعہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی ساری زندگی کانشیسلی، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اللہ کو جانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ کو یاد رکھتے ہوئے گزری، تو وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اس کا رب کون ہے؟ تو جب اس سے سوال ہوگا یہ جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگلا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جگہ پھر جواب دے دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جس نے ساری زندگی اسلام کو فوکس کر کے گزارا ہوا، جس نے ساری زندگی کے ہر فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہوا کہ میرا دین کیا کہتا ہے، مجھے میرا دین کیا کہتا ہے، جب وہ فوکس کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا بتانے میں مشکل ہوگا کہ میرا دین اسلام ہے؟ مشکل تو وہ ہوگا نا جس نے، اس کے لیے ہوگا نا جس نے اسلام کو مانا ہی نہیں، یا مانا ہے تو اس نے اسلام کو امپورٹنس ہی نہیں دی، یا اپنی زندگی جو گزارتا تھا تو وہ اپنے جو بھی فیصلے کرتا تھا دیکھتا تھا میرا باس کیا کہتا ہے، میرا بزنس کیا کہتا ہے، میرا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے، میری عقل کیا کہتی ہے، میری لاجک کیا کہتی ہے، میرا فلاں جاننے والا کیا کہتا ہے۔ اس کو اسلام سے کوئی غرض ہی نہیں تھا۔ تو مسئلہ تو اس کو ہوگا جواب دینے میں جس نے ہر چیز کو اسلام کے مطابق گزارا اور دیکھتا تھا اچھا مجھے یہ کام کرنا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں، اچھا مجھے شادی کرنی ہے تو اسلام کیا طریقہ بتاتا ہے، اچھا مجھے بزنس کرنا ہے تو اسلام کیا بتاتا ہے کیسے کرو، اچھا مجھے لوگوں سے معاملات کرنا ہے تو ہمارا دین کیا بتاتا ہے۔ ساری زندگی اسلام کے مطابق گزری تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اس شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری ہوگی، سارا وقت یہ کوشش کرتا تھا کہ اچھا ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، مجھے بھی ایسے ہی کھانا کھانا ہے، ہمارے نبی لوگوں سے بات کیسے کرتے تھے، مجھے بھی ویسی بات کرنی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، میں نے ویسا حلیہ کرنا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے ہوتے تھے، میں نے ویسا ہی ہونا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے تھے اس میں کیسے کرتے تھے۔ اب اس نے زندگی میں یہ چیز ذہن میں رکھ کے گزاری تو وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ تو جواب دے دے گا۔ تینوں جواب صحیح ہو گئے۔ اگلا سوال فرشتے پوچھیں گے وما یدریکا، تم نے تو تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیے، تمہیں پتا کہاں سے چلا؟ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، پیپر آؤٹ ہو گیا تھا کیا؟ تو پیپر واقعی آؤٹ ہو گیا، اللہ نے پیپر آؤٹ کیا ہے، مسئلہ ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے۔ تو پوچھیں گے وما یدریکا، کہاں سے پتا لگا تمہیں؟ تو آگے سے جواب دے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا، میں اس پہ ایمان لایا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ پیپر آؤٹ ہے، آج بھی آؤٹ ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے مینجمنٹ کی ڈگری لی تھی، میں نے MBA کیا تھا، میں نے ڈبل PhD کی تھی، میں ڈاکٹر تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، میں بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، میں نے اپنی عقل سے سارے جواب سوچے ہیں، میں لاجک میں بڑا اچھا تھا، میری کریٹیوٹی بڑی اچھی تھی، میں نے خود سوچ کے جواب دیا۔ نہیں، جواب کیا آ رہا ہے؟ میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتا تھا۔ تو ہمیں کیا پتا لگ رہا ہے؟ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بھی اگر گئے تو قبر میں ہماری ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، ایک کتاب کام آئے گی، اللہ کی کتاب۔ اگر وہ نہیں پڑھی تو پھر فکر کرو کہ قبر کے سوالوں کے جواب کیسے دیں گے، کیونکہ پیپر آؤٹ ہوا ہے وہ قرآن میں ہے، اور اگر جہاں پہ آؤٹ ہو کے اس کے سوال جواب ہے وہاں پہ نہیں پڑھا تو پھر کیا ہے؟ فکر کی بات ہے کہ قبر میں ہم جواب کیا دیں گے۔ تو یہ جواب دے دے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ جب یہ جواب دے گا تو پھر اوپر سے ایک صدا آئے گی کہ اس نے بالکل سچ کہا، اس نے بالکل سچ کہا، اور پھر حکم آئے گا اس کے لیے جنت کے بستر میں سے ایک بستر تیار کرو، اس کو جنت کے لباس میں سے ایک لباس پہناؤ، اس کو جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو اس کے لیے لگاؤ اس کو، اور پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو کشادہ کر دو، کھلی کر دو، قبر کشادہ کر دو۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 70 ہاتھ اس کی جو ہے قبر کشادہ ہو جائے گی۔ 70 ہاتھ کا مطلب کہ تقریباً
105 फीट, 105 फुट तकरीबन। अब उसकी कब्र कुशादा होगी, और फिर फरमाया कि इसकी कब्र में रोशनी भी कर दो। और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि उसकी कब्र में ऐसे रोशनी होगी जैसे 14वीं के चांद के दिन रात की रोशनी होती है, वैसे उसकी कब्र रोशन हो जाएगी। और अब क्या होगा कि अब इसको ये उसी तरीके से सोता रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वैसे भी देखा जाए तो ये कब्र की कुशादगी क्यों इंपॉर्टेंट है। इंसान जब सोता है, हम अपने बिस्तर पे जब सोते हैं तो सारा वक्त हम सीधा नहीं सो सकते, हमें थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। कभी सीधा सोते हैं, कभी करवट करते हैं, कभी टांगे बेंड करते हैं, कभी सीधी करते हैं, तो क्या है, इंसान इस तरीके से सोता है। कब्र में जो अगर फिजिकली कब्र आपने देखी हो, मैंने चूंकि बहुत कुछ लोगों को ज़ाहिर दफनाते हुए मैंने अपने हाथ से भी दफनाया, तो कब्र जो अंदर से जो स्पेस होती है उसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, मतलब वो जितनी जगह रखी होती है, आप समझेंगे कोई शख्स ये सोचे कि उतनी स्पेस में अगर इंसान को कहा जाए सो, तो इंसान सो नहीं सकता। ये अल्लाह का करम है उस शख्स के लिए कि फिजिकली बेशक उतनी रहती है, लेकिन आलम बरज़ख जो है उसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे करता है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हदीस में क्या आता है कि उसकी कब्र कुशादा कर दी जाती है। अब वो बिल्कुल आराम से सुकून से सोया रहता है, और आता है कि वो इस तरीके से सोया रहता है जैसे दुल्हन सो रही होती है, आराम से सुकून से इत्मीनान से सोया रहेगा। अब आप सोचिए कि जो शख्स आज से 500 साल पहले गया वो सुकून से पड़ा हुआ है, आज भी वो सुकून से है, क़यामत तक सुकून से रहेगा, कोई चीज उसको तंग नहीं करेगी। और फिर क्या फरमाया कि हदीस में आता है कि उसको जहन्नुम का दिखाया जाता है, उसको जहन्नुम दिखाई जाती है, और दिखाने के बाद उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना हो सकता था अगर तुम अल्लाह की अताअत ना करते और अल्लाह को ना मानते, या इन सवालों के जवाब सही ना देते। तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद हुक्म आता है कि इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो। अब वो जन्नत की खिड़की उसको दिखा दे, उसको ठिकाना जो जन्नत का उसको दिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारा ठिकाना है जन्नत में। सुबह शाम उसको वो ठिकाना दिखाया जाता है कि तुम्हारा ठिकाना जन्नत में ये है। अब ये आराम से वहां पर रहता है। तो क्या पता लगा कि मरने के बाद असल जिंदगी शुरू होनी है। ये तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं तो एक धोखा है, ये एक इल्यूजन है, थोड़े अरसे की बात है। और थोड़े अरसे की बात है, या कुरान में आता है मुख्तलिफ जगह पे, एक जगह पे आता है कि आखिरत में जब लोगों से पूछा जाएगा कितना अरसा रहे, तो वो कहेंगे इल्ला बिस्तुम इल्ला अशरा, 10 दिन रहे। फिर एक जगह पे कुरान में आता है इल्ला बिस्तुम इल्ला यौमा, कुछ लोग कहेंगे हम 1 दिन रहे। फिर एक जगह पे आता है लम यलबसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा, दिन का एक हिस्सा रहे, सुबह या शाम। फिर एक और जगह पे आता है कि जो मुजरिमीन होंगे वो आपस में कसमें खा के कहेंगे मा लबिसु गैरा सा, हम दुनिया में सिर्फ एक पल रहे, एक पल के अलावा हमने वक्त नहीं गुजारा। तो ये जो एक पल है इसमें हमने फैसले करने हैं कि हमने अपनी जिंदगी अल्लाह की अताअत में गुजारनी है, ताकि आने वाली हमेशा की जिंदगी हमारी जो है वो उसमें हम कामयाब हो सकें।